ویلکم بیک یو واچنگ مارننگ وتھ فضا، اور آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی شادیوں کے لیے جو وظائف ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، جو طریقے ہیں وہ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ آپ کالز بھی کر سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور ہمارے معزز مہمان ہمیں اس کی دعائیں اذکار بتائیں گے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس ایک بچی آ گئی، اچھی فیمس ہے اور اچھی معروف ہے، پڑھی لکھی سمجھدار ہے، لیکن یہ کہنے لگی کہ سر مجھے نا کوئی رشتے کے لیے وظیفہ چاہیے، اور رشتے کی ڈیمانڈ آپ بتائیں کیا کرتی؟ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اچھا وائرل ہونے والا، اچھا شہرت پانے والا بچہ ہو، میڈیا سوشل میڈیا میں اس کا نام ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ وہ برابر پراپر لبرل اور سیکولر ہو، دو، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے پاس دولت کا ایک پورا ڈھیر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ میری ہر خواہش پوری کرے۔ تو میں نے اسے کہا کہ تو نے 4 کام بتائے ہیں، لیکن یاد رکھ کہ تو نے 2-3 کام کرنے، وظیفے 1-2 وظیفے اور ایک ساتھ 5 نمازیں کرنے کی۔ اب سب 5 نمازیں تو نہیں پڑھی جا سکتی۔ میں نے کہا تو نے میرے سامنے پوری دنیا کی ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ پوری دنیا سمیٹ کے سامنے لاؤ، اور نماز پڑھنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، کوئی وظیفہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی ایج یقین کریں 30 سے بھی اوپر پلس اوپر جائے۔ تو اب معاملات پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک جملہ ہمارے یہاں معروف ہے کہ چلے یہ کوئی انسان ہی مل جائے۔ پہلے ہوتا تھا کہ فرشتہ ملے، اب ایج جس وقت نکل جاتی ہے وہ کہتے ہیں کم از کم انسان ہو، بس باقی ہم چلا لیں، باقی ہم چلا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ رشتوں کے سب سے پہلے قناعت میں آئیں، دین پہ آئیں، اللہ رسول کی باتوں پہ آئیں، اور اپنے جو آپ کی فطرت ہے، اسلام آپ کی فطرت کو چھینتا نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ لمالیہا ولی جمالیہا ولی دینیہا، آپ کسی کا حسن بھی دیکھیں، اس کی سیرت بھی دیکھیں، اس کا دین بھی دیکھیں، اس کا مال بھی دیکھیں۔ جہاں چاروں چیزیں کٹھی ہو جائیں بہت اچھا ہے، اور اگر کٹھی نہ ہو تو کم از کم آپ صورت سیرت دونوں میں سیرت کو ترجیح دیں۔ اور یقین کریں جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ 2-3 مہینوں یا 2 سال کے بعد یہ صورت تو ویسے بھول جاتی ہے، سیرت ہی رہ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ذکر ہے نا، مجھے اس کو آپ کلیئر کر دیں، بلکہ آپ شفیق صاحب اس کو کلیئر کیجئے گا کہ جب صورت اور دیندار لڑکی میں اگر کمپیئر کرنا ہو کہ کس کا رشتہ پہلے لینا ہے، تو اس میں دیندار لڑکی کا رشتہ جو ہے وہ پہلے لینا چاہیے، پریفر کرنا چاہیے۔ از دیٹ رائٹ؟ اس کی کیا ایلیبریشن ہے پلیز؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم ان عورتوں سے شادی کرو جن کو تم پسند کرتے ہو، ٹھیک، یعنی اپنی پسندیدہ عورتوں سے شادی کرو، اور عورتوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ اچھے مردوں کے ساتھ شادی کریں۔ ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع منکم الباء فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ فرمایا کہ جب تمہارے اندر قوت با ہو، بچہ بالغ ہو گیا ہے یا بچی بالغ ہو گئی ہے، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ اب یہاں پر جو معیار ہم نے آج بنا لیے ہیں، یہ اصل میں غیر مسلموں کی رسومات ہیں جو ہمارے اندر پینیٹریٹ کر گئی ہیں، اور وہ اتنی پختہ ہو گئی ہیں کہ نام کے عبداللہ عبد الرحمن ہے، ساری رسومات ہمارے اندر غیر مسلموں والی ہیں۔ شریعت کہہ رہی ہے کہ جب تمہارے اندر قوت با ہو، یعنی شادی کے قابل ہو۔ اب ہم شادی کے قابل کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کی اپنی کار، اپنی کوٹھی، اپنا عہدہ، اپنا مرتبہ، اپنی فیکٹری، کمپنی، اپنی تگڑی جاب، سیلری ہو تو وہ طاقت ہے کہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا تو پیروں پر کھڑا۔ اچھا، پیروں پر کھڑے کرتے کرتے سب سے پہلے تو شریعت کی مخالفت ہو گئی۔ اب انسان کی جبلت میں شامل ہے، مرد کی جبلت میں شامل ہے، عورت کی جبلت میں بھی شادی شامل ہے، اس کی جائز ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، عورت کے ساتھ 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لحسنہا ومالہا وحسبہا ودینہا۔ عورت کا حسن دے کر شادی کی جاتی ہے، مال دے کر کی جاتی ہے، اچھا حسب نسب دے کر کی جاتی ہے، اور دین دے کر کی جاتی ہے۔ عورت کا مال دے کر بھی شادی؟ جی۔ اچھا، اب اس میں مال، اگر ایک عورت مالدار ہے تو جس کو مال کی طلب ہے وہ تو مال والی عورت کی طرف بھاگے گا۔ اچھا، عورت بھی اسی طرح مال والے مرد کی طرف بھاگ رہی ہے، وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ صرف مال والا ملے۔ حسن ہمارے ہاں سب سے بڑا معیار ہے۔ اچھا، فرمایا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم دین والوں کی طرف جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے جس بچے اور بچی میں دین اور اخلاق ہو تم شادی کرو، اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، آپ شادیاں کرو، نکاح کرو، اگر تم فقیر ہو تو اللہ غنی کر دے گا۔
مگر یہاں ہمارا کانسیپٹ اس پر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ غنی نہیں کر سکتا, ہم نے پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا ہے. اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے یہ جو فیل بدمست بن جاتا ہے, معاشرے میں تباہیاں اور بربادیاں کرتا ہے, یہ برباد ہو جاتا ہے. پھر اس فیل بدمست کے لیے ایک بچی کو لا کر اس جانور کے لیے لائی جاتی ہے, پھر طلاقیں, پھر مسائل, پھر مگر سر یہ بات بھی تو دیکھیں نا, ایک بات مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی, خیر اس پہ بھی تبصرہ بنتا ہے کہ آج کی جو عورت ہے اس کی ڈیمانڈز بھی کافی زیادہ ہیں, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ معاشرے کے حساب سے, دور کے حساب سے ہر چیز کی سچویشن اوپر نیچے کی چینج ہو گئی ہے. کپڑے باہر مہنگے, جوتیاں مہنگی ہیں, چیزیں مہنگی ہیں. اگر ایک لڑکی شادی کی خواہش کرتی ہے کچھ ایسے بندے کے ساتھ جو اس کو افورڈ کر سکے, اس کو کپڑے دلا سکے, اس کو اچھا کھانا کھلا سکے, اچھی جوتیاں دلا سکے, اچھا پہنا اڑا سکے, اچھی خوشیاں دے سکے, تو اس میں اب کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کوئی برائی ہے, یہ ڈیمانڈ کرنا غلط ہے. کیونکہ اب وہ لا کے اگر اپنے ماں باپ پہ پھینک دے شادی کر کے اس لڑکی کو, اور وہ اپنے اس کے ماں باپ کے آگے بھیک مانگ رہی ہو کہ مجھے ایک جوڑا پہننا ہے, مجھے دلا دیں, اینڈ دین اب ذمہ داری تو وہ اس کی جن کے ساتھ شادی ہے ان کی ہے نا, ان کے گھر والوں کی تو نہیں ہے. اس کے اوپر ایک تبصرہ تو بنتا ہے, مگر ایک بیچ میں کال شامل کر لوں, کافی دیر سے اٹھ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیے, کون بات کر رہے ہیں؟ اونچا بولیے گا. دانش بات کر رہا ہوں گجرا والے سے. جی جی فرمائیے گا دانش. میڈم میں نے علامہ صاحب سے پوچھنا تھا, بہت پریشان ہوں, ایک تو شادی کی عمر ہوئی ہے, جو بھی رشتہ آتا ہے وہ انکار کر کے چلے جاتے ہیں, تو پلیز کوئی ایسی کوئی وظیفہ مجھے بتا دیں کہ جلدی شادی ہو جائے. عمر کیا ہے آپ کی؟ عمر 27 ہو گئی ہے میری. 27. تو آپ کے رشتے کو انکار کر کے چلے جاتے ہیں؟ جو بھی آتے ہیں انکار کر کے جا رہا ہے, یہ پیچھے دو سال ہو گئے ہیں. 2 سال. تو آپ جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں؟ جی میں جاب کرتا ہوں. اچھا, اور دوسرا مجھے بتائیں, دیکھنے میں پیارے؟ جی دیکھنے میں بھی پیارے نہیں ہے تو ماڑا سا ہو. ماڑا سا کیا کہہ رہے بھائی, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں, میں کمزور ہے تو دکھنے میں صحیح ہوں, کمزور ہوں تھوڑا سا, لیکن ہے صحیح ہوں. صحیح ہوں, کمزور ہوں تھوڑا سا. بھائی کیوں اپنے میں خامیاں نکال لے اتنی, کیا ہو گیا؟ اچھا میں نے دیکھا تمہارے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے, اسی لیے رشتے جا رہے ہیں, اور کچھ نہیں. جیسے بھی ہو نا, اللہ نے بنایا, بس کانفیڈنٹ رہو, سیریسلی. باقی تو ہمارے جو ہے نا معزز مہمان بتائیں گے. میری نظر میں انسان اچھا ہونا چاہیے, پتہ نہیں رشتے کہ تم خود کانفیڈنٹ نہیں ہو. میں اس پر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, یہ تو ایک بات ہے نا کہ کانفیڈنس بھی نہ ہونا, کانفیڈنس ہونا چاہیے. تو کہنا ماڑا سو کے تو معصوم سا بھائی ہے یار. مگر اصل میں سادگی ہے اس بھائی کی. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اعظم نکاح ایسا رہو, سب سے بہترین نکاح ہے جو آسانی کے ساتھ ہو, سستا ہو, مہنگا نہ ہو, مسائل نہ ہو, بوجھ نہ ہو کسی دوسرے کے اوپر. جی جب وہ آسانی کے ساتھ ہوگا تو یقیناً وہ شریعت کی روح کے مطابق ہے اور اس میں برکتیں آئیں گی. یہ جو معیار ہم نے دنیا کے بنا لیا ہے نا, اب دیکھو نا, میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, ان یکون فقراء, اگر فقیر ہے نکاح کے وقت تو گھبرائیں نہ اس فقیری سے, یغنیہم اللہ, اللہ غنی کر دے گا. سیدہ فاطمہ کی جب شادی ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تھا؟ ایک زرہ تھی جنگ جس کے ساتھ لڑتے تھے اور دفاع کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر آپ حضرت عثمان کو جو ہے وہ دے. انہوں نے اس کے پیسے بھی دیے اور زرہ بھی واپس کر دی. مگر سر یہ بھی تو دیکھیں سامنے حضرت علی, کیا شخصیت. پھر ہم ماننے والے بھی تو انہیں کے ہیں نا, یہ بھی تو دیکھو نا, ہم جب ان کے ماننے والے ہیں تو ان کی سیرت پر کس نے چلنا ہے؟ سیرت پر چلنے کے لیے کوئی اور ہیں, ہم صرف نام لے میں, یہی میں کہہ رہا ہوں. اب ایسی شخصیت تو مطلب تھوڑی سی چھاؤ بھی نہیں ملتی ایسے کسی بندے میں. اب تو صرف یہ بس پیسہ, گاڑی, دولت دیکھی جاتی ہے, قدموں کے خاک کے برابر نہیں. مگر آج بھی ایسے رشتے ہیں, علماء یقین مانے کہ ہم ایسے دوستوں کو جانتے ہیں کہ جن کو جمعہ کے خطبہ کے بعد قریب بلایا گیا, اور قریب بلا کر خطیب صاحب کہتے ہیں بیٹا میں آپ کا فلاں لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں, اور اس کو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں, اور وہ رشتہ کامیاب چلتا ہے, پوری زندگی گزر جاتی ہے. اصل بات صرف یہی ہے کہ جب ہم شریعت سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. اچھا اب اگر یہ بھائی, مگر اسلام میں رضامندی کا بھی تو ہے نا کہ آپ لڑکے سے اور لڑکی سے رضامندی بھی پوچھیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا پتہ بھی نہیں تھا لڑکے کو, اس کو بس کرا دیا. مگر یہ مطلب نہیں کہ جب اس کو کہا گیا کہ آپ کا یہ کر رہے ہیں تو اس نے انکار کر دیا اور زبردستی ہوا. نہیں, جب اس کو بتا دیا ہے کہ بیٹا اب تیرا نکاح کرنے لگے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اچھا ہو سکتا ہے وہ قاضی صاحب کو انکار نہ کر سکتا ہو, اسی لیے ادھر سے کروایا ہو. دیکھیں مگر اجازت کا تو پیٹرن دیکھنا چاہیے تھا. نہیں میڈم, جب تربیت ہوتی ہے نا بچوں کی تو سکھایا کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری باپ رکھ رہا ہے,
اندازہ کر, یہ تربیت ہے نا. مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دینی اداروں آپ نے میں تو شادی کو بھی چھری بنا دیا جیسے گردن پہ چھری پھر رہی ہو. نہیں, یہ تو اس بھائی, یہ جو بھائی اس کو تو آپ رشتہ کے لیے کہیں, یہ تو چھری پھروانے کے لیے بھی تیار ہے. یہ تو بہت سیدھا تھا بھائی. بہرحال اس کے لیے میں ایک حل بتاتا ہوں, یہ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, یہ دعا کثرت کے ساتھ یہ بھائی پڑھے, اس سے شادی کے رشتوں کے انکار بند ہو جائیں. انشاءاللہ ان کا جلدی رشتہ ہو جائے گا. اور موسیٰ علیہ السلام جو نکل کے فرعون کے علاقے سے نکل کر مدین میں گئے تھے, جی. اور مدین میں جا کر انہوں نے 2 بچیاں جو کھڑی تھی ایک سائیڈ پر اپنا ریوڑ بھیڑوں بکریوں کا لے کر, اور لوگ جو ہے پانی نکال رہے تھے کنویں سے اور پانی پلا رہے تھے, کارنر میں بیچاری سیم کی کھڑی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو جا کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں, ہمارا باپ بوڑھا ہے, تو ان کا بچا کھچا پانی ہم بکریوں کو پلاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جرری جوان تھے الحمدللہ, انہوں نے پانی نکالا, اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ 10 لوگ اس پانی کے اس ڈول کو نکالتے تھے. اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے کھینچا پانی, پہلے ان کی بکریوں کو پلایا اور ان کو فارغ کر دے, بیٹا آپ جاؤ, اور ایک طرف جا کے بیٹھ گئے. اور یہ دعا جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں, رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, اے اللہ جو بھی تو مجھے عطا کر دے میں تو ضرورت مند ہوں, میں تو فقیر ہوں. نہ ان کے پاس شادی ہے, نہ بیوی ہے, نہ گھر ہے, نہ گھر والی ہے. 24 گھنٹوں کے اندر ان لڑکیاں جب واپس گھر گئی شعیب علیہ السلام کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ آج جلدی آ گئی ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہاں ایسے ایک بھائی ہمیں ملا, اس نے ہمیں پانی نکلوا کر جو ہے بکریوں کو پلایا, ہم جلدی ہو گئی. بابا جان بڑا طاقتور قوی ہے, تو انہوں نے کہا جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ. تو اللہ نے ان میں سے ایک کے ساتھ شادی بھی موسیٰ علیہ السلام کی کروا دی. تو یہ بھائی کثرت سے پڑھیں, انشاءاللہ بندوبست فرما. ایک بریک, میں بریک کے بعد بریک کے بعد ہم دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہم آج اسی ٹاپک پہ بات کریں, بچوں کی شادیاں, ان کے رشتے, ان کی بندشیں کس طرح ختم ہوں گی, وظائف. یو کین کال, ٹیک اے بریک.